اللہ علی توفیقہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ وخالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین ذی احتشام، برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے، رمضان المبارک کے مقدس گھڑیوں میں سحری کے پروگرام میں انجمن غوثیہ اسلامک چینل پر براہ راست آپ سے مخاطب ہوں، جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے لا ریب کلام میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، گویا کہ وہ ایسا ہے اس نے اپنے رب کی اطاعت کی۔ گزشتہ ادوار میں سلسلہ کچھ یوں تھا کہ رضائے خداوندی کے حصول کے جو طرق تھے، جو راستے تھے، وہ مختلف تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ التحیت و تسلیم کے اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے کے بعد اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کریم علیہ التحیت و تسلیم کی پیروی اور اطاعت کرنا، یعنی جس نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اطاعت کر لی تو فرمان خداوندی کے مطابق گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کر دی۔ اور جس شخص نے، جس مومن نے، جس ابن آدم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو حاصل کر لیا، گویا کہ اس نے رب العزت کی خوشنودی کو اور رب العزت کی رضا کو حاصل کر لیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، جس کا مطلب یہ ہے ایمان والو اللہ رب العزت کی اطاعت فرما برداری کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، آگے فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم، ایسا نہ کر بیٹھنا، کبھی ایسا عمل اپنے سے سرزد نہ ہونے دینا کہ اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال ضائع کس طرح ہوتے ہیں؟ تو رب العزت فرماتا ہے کہ جیسے ہی تم اپنے رسول کی پیروی کا انکار کرو گے یا رسول کی پیروی نہیں کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو گویا کہ تم سب نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا ہے۔ رسول کریم کی پیروی نہ کر کے حج بیت اللہ کی سعادت جو حاصل ہوئی تھی وہ بھی اس کے منہ پر ماری جا رہی ہے۔
روزے کی سعادت اگر اسے حاصل ہوئی تھی تو وہ بھی اس کے منہ پر ماری جا رہی ہے. اگر اس نے اسلام کے ارکان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہے تو بھی وہ منہ پہ ماری جا رہی ہے. کیوں؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس نے اطاعت رسول بجا نہیں لائی. اطاعت رسول کی اہمیت یہاں سے ثابت اور واضح ہو جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر خود ارشاد فرمایا کہ میری امت کے سب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. آگے ارشاد فرمایا سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے انکار کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور کس چیز کا انکار کیا؟ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے میری اطاعت نہ کی اور میری نافرمانی کی ہے گویا کہ انہوں نے میری اطاعت نہ کر کے جنت کا راستے کو اختیار نہ کیا بلکہ وہ جہنم میں جائیں گے. جس کا واضح طور پر مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جو بندہ رسول کریم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو وہ جنت الفردوس میں جنت میں جائے گا، اور جو رسول کریم کی اطاعت نہیں کرے گا تو وہ یہ مت سوچے کہ پھر وہ جنت میں جا پائے گا، کیونکہ رب العزت کے پیارے محبوب نے خود وضاحت کر دی ہے. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنت رسول جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے کہ جو اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا تو وہ کامیاب و کامران ہو گیا، جو اس کشتی کے اندر سوار نہیں ہوا تو غرق آب ہو گیا ہے، وہ پھر پانی کے اندر غرق ہو گیا ہے، اس کا پھر اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یہ سنت کی اہمیت ہے قرآن و سنت کی روح سے اور اس کی روشنی میں. یاد رکھیں کہ بہت سی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے سنت مصطفیٰ کے مقام کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہوئے تو رب العزت کی خوشنودی بھی حاصل کر لی. حضرت حاتم بن اسم رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت کے بہت بڑے ولی ہیں. حضرت حاتم بن اسم سنت کی پیروی کس طرح کرتے ہیں توجہ کیجئے گا. ایک بار صبح کی نماز کی یا تو ان کی ایک رکعت رہ گئی ہے یا پھر تکبیر اولیٰ رہ گئی ہے. پہلی تکبیر ان کی رہ گئی یا پھر نماز کی ایک رکعت رہ گئی. 3 دن تک مسلسل 3 دن تک گھر میں گھٹنوں پہ سر رکھ کے روتے رہے. رونے کے بعد 3 دن کے بعد ان کے مرید آئے، دروازہ بجایا کہ حضرت کو کیا ہو گیا، مسلسل 3 دن سے رو رہے ہیں. جا کر ان کی تھوڑی دلجوئی کریں، ان سے ماجرا پوچھیں کہ ہوا کیا ہے آخر. 3 دن کے بعد جب پہنچے تو حضرت نے کیا ارشاد فرمایا سنیے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے کا انتقال ہو جاتا تو پورا شہر اور پوری بستی امٹ کر آ جاتی اور یہ میری دلجوئی کرنے لگتے. افسوس کہ دین کی اب یہ حیثیت رہ گئی ہے کہ میری نماز رہ گئی. 3 دن کے بعد مجھ سے پوچھنے آئے اور وہ بھی میرے خود کے مرید. دین کی حیثیت یہ رہ گئی ہے، سنت مصطفیٰ کی حیثیت یہ رہ گئی ہے. مقام افسوس ہے اگر آج ہماری نماز رہ جائے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے. میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے سنت مصطفیٰ کے مقام کو سمجھا تھا. مقام کو سمجھنے کے بعد اگر بھلے بھٹکے سے بھولے سے ان سے اگر کوئی سنت بھی ترک ہو جاتی تو وہ مسلسل روتے رہتے تھے. جس طرح آج ہمارے گھر میں کسی کا انتقال اور قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے روتے رہتے ہیں. ان کی اگر سنت ترک ہو جاتی تھی تو وہ سنت کے ترک ہونے پر روتے تھے. اے کاش کہ ہمارا بھی یہ وقت آئے، اے کاش کہ ہمیں یہ بھی نصیب ہو کہ اگر ہماری سنت چھوٹ جائے تو ہمیں بھی رونا آ جائے. لیکن کہاں، ہمارے دل تو پتھر ہو گئے. علاوہ ازیں حجاج بن یوسف مسلم دنیا کے بہت ہی مشہور و معروف حکمران گزرے ہیں. ان کا دور ایسا ہوا
یہ بہت بڑے ظالم و جابر تھے. ان کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ 70,000 قتل تو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں اور 90,000 قتل اس کے جو کارندے تھے ان کے ہاتھوں سے ہوئے. ایسا جابر ظالم حکمران. اس کے دور حکومت میں قحط سالی پڑ گئی. تمام اس وقت کے جو مشائخ تھے، علماء تھے، عوام تھی، 3 دن تک مسلسل دعائیں مانگتے رہے الہ العالمین بارش ہو جائے، مگر بارش نہیں ہوئی. غیب سے ندا آئی، اب یہاں پر وہ بندہ دعا مانگے گا کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر زمانہ بلوغت سے لے کر اب تک عصر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں اور عشاء سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں، جبکہ سنتیں غیر موقدہ ہیں کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو رب العزت کی جانب سے ثواب ملے گا، لیکن اگر اسے ترک کر دیا جائے تو گناہ نہیں ملے گا. لیکن سنت تو ہے نا. وہ بندہ جس کی عصر سے پہلے کی 4 سنتیں رہ گئیں، جس کی عصر سے پہلے کی جو 4 سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہوں اور عشاء سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی کبھی نہ چھوٹی ہوں، آج یہاں پر وہ دعا کرائے گا تو اللہ رب العزت کرم فرما دے گا. یہ واحد شخص حجاج بن یوسف تھا کہ جس کی کبھی بھی زندگی کے اندر عصر سے پہلے کی 4 سنتیں نہ چھوٹی تھی، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں نہ چھوٹی تھی. اگرچہ اپنی دنیا کا سب سے بڑا جابر حکمران تھا، بڑا ظالم حکمران تھا، رب العزت نے اس کے ظلم کو نہ دیکھا بلکہ اپنے محبوب کی سنت کو دیکھتے ہوئے جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھائے چھم چھم بارش برسنے لگ گئی. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرنے والے کا پاس کیسے رکھتا ہے. اے لوگوں، اب آج بھی سنت پر عمل پیرا ہو کہ دیکھو تو صحیح اللہ رب العزت کی برکات کا نزول کیسے نہیں ہوتا. بہت بڑی برکات ہیں. اللہ رب العزت روزی میں برکات دے گا، رزق حلال عطا کر دے گا، لیکن کمر کسو تو صحیح. آپ آغاز تو کرو سنت کے پھیلاؤ کا، سنت کے پرچار کا آغاز تو کرو. الہ العالمین تیری پاکیزہ مقدس بارگاہ میں قلباً دعا کرتے ہیں اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، تیرے فرامین پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا. الہ العالمین آئے رمضان مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. وما توفیقی الا باللہ.